جنگ آزادی ہند میں مسلم علماء کے کردار کے حوالے سے مولوی احمد اللہ شاہ کون تھے؟ آپ کو بغاوت کی اس تحریک کا ماسٹر مائنڈ کیوں کہا جاتا تھا؟ حضرت بیگم محل کو آپ نے کس عہدے پر فائز کیا تھا؟ آپ کی حکمت عملی کی بنا پر انگریز فوج آپ کو کس نام سے یاد کرتے تھے؟ آپ کے والد کس فوج کے سربراہ تھے؟ اور اس بغاوت کی مہم میں مسلم، ہندو، سکھ یک بدستہ ہو کر انگریز سرکار کے خلاف لڑ رہے تھے۔ آپ کے سر کی قیمت کیا رکھی گئی تھی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولوی احمد اللہ شاہ فیض آبادی، آپ کی پیدائش 1787 میں فیض آباد اودھ میں ہوتی ہے۔ آپ کے والد گرامی، جن کا نام غلام حسین خان تھا، سلطان حیدر علی میسور کی فوج کے سپہ سالار تھے۔ مولوی احمد اللہ شاہ خاندانی پس منظر کے لحاظ سے اثر و رسوخ رکھنے والوں میں سے ایک تھے۔ مولوی احمد اللہ شاہ، جنہیں انگریزی زبان میں مکمل عبور حاصل تھا، وہ دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل اسٹڈی کے بھی ماہر تھے۔ آپ نے روس، ایران، عراق اور مدینہ اور مکہ کا سفر کیا ہوا تھا۔ جب ہم ان تمام معاملات کو دیکھتے ہیں تو آپ 1897 کی جنگ آزادی ہند میں اس وقت کے مسلمان باغیوں یا مسلمان لیڈروں میں سے سر اول کے لیڈر تھے۔ آپ کو یہ اویئرنیس تو بہت حد تک بہتر تھی کہ یہ برٹش جو ہمارے علاقوں میں آ کر حکمرانی کر رہے ہیں، ان کا صرف مقصد ہماری کمزوریوں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ آپ کو یہ علم تو بخوبی تھا کہ برٹش سرکار کو ہرانے کے لیے یا 1857 کی جنگ آزادی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے عوامی شمولیت پر جب تک زور نہ دیا جائے گا تو یہ تحریک کامیاب نہیں ہوگی۔ عوامی شعور اجاگر کرنے کے لیے آپ نے میرٹھ، پٹنہ اور کلکتہ کے سفر کیے اور وہاں کی عوام میں اویئرنیس پھیلانے کے لیے جو کچھ ہو سکا آپ نے کیا۔ ناظرین، تعریف وہ جو دشمن کرے، مولوی احمد اللہ شاہ کے حوالے سے اس وقت انگریز سرکار کے آفیسر جو کہ لیفٹیننٹ کے عہدے پر تھے، جن کا نام جارج بروسن میلسن ہے، جو کہ جی ایم میلسن کے نام سے بھی جانے جاتے تھے، اور دوسرے آفیسر تھامسن اسٹین، ان دونوں نے برصغیر پاک و ہند کے حوالے سے 6 جلدوں پر مشتمل ایک کتاب لکھی جس کا نام ہسٹری آف انڈین بغاوت ہے۔ اس میں وہ مولوی احمد اللہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ وہ عظیم صلاحیتوں کے حامل تھے، بے باک، ہمت والے، سخت عزم اور باغیوں میں سے سب سے بہتر سپاہی۔ انہوں نے آپ کے حوالے سے متعدد اپنی ہسٹری کے معاملات بیان کیے جو کہ ہم آگے بھی جا کے بیان کریں گے۔ آپ نے 1897 کی جنگ آزادی ہند میں اس وقت خان بہادر خان روہیل، جو کہ روہیل خانڈ کے نواب تھے، اور مراٹھوں کے نانا صاحب جو کہ اس وقت کے پیشوا تھے، ان کے ساتھ مل کر بغاوت کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آپ کو انگریز سرکار کی طرف سے 50 تولے چاندی میں آپ کے سر کی قیمت رکھی گئی، اور آپ کے حوالے سے یہ مشہور ہو گیا تھا کہ آپ کو زندہ پکڑنا مشکل ہے۔ مولوی احمد اللہ شاہ، جنہیں انگریز سرکار بارہا اس ساری مہم کے حوالے سے ماسٹر مائنڈ کہہ چکے تھے، وہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں جیسا کہ جا رہے تھے، اسی طرح جب وہ پٹنہ کے اندر جاتے ہیں تو ان کے حوالے سے مخبری کر دی جاتی ہے۔ ان کے سر کی قیمت جو کہ 50 تولے چاندی کے برابر تھی، وہاں پر انگریز سرکار کے ایک لیفٹیننٹ نے آپ کو گرفتار کر لیا اور آپ کو سزائے موت کی سزا دے دی گئی۔ مئی 1891 میں باغیوں کے ایک گروپ نے لکھنؤ پر حملہ کر کے
وہاں کے انگریز آفیسرز کو مار ڈالا اور آپ کو دوبارہ رہائی کر دی۔ اس مہم کے اندر اعظم گڑھ، بنارس اور جوپور کے باغیوں کی کثیر تعداد تھی۔ اودھ میں اس وقت مسلمانوں کی قیادت برکت احمد کر رہے تھے، جو کہ اس وقت باغیوں کے سربراہ یا کمانڈر تھے۔ مولوی احمد اللہ شاہ نے ان کی معاونت کی اور اس میں شمولیت اختیار کر لی۔ ہنری منٹگومری لارنس، جو کہ اس وقت انگریز فوج کو لیڈ کر رہے تھے، انہوں نے آپ کے خلاف وہاں پر مہم کی اور اس مہم میں فوجی کمانڈر برکت احمد اور مولوی احمد اللہ نے ان کے ساتھ مقابلہ جیت لیا، اور اس طرح اودھ لکھنؤ میں بیگم حضرت محل اور ان کے اس وقت کے 10 سالہ بیٹے برجیس قدر کو حکومت سونپ کر آپ نے ان کے بیٹے کو اودھ کا بادشاہ، جبکہ بیگم حضرت محل کو بہادر شاہ ظفر کے معاون کے طور پر مقرر کر دیا۔ مولوی احمد اللہ نے دریائے گومتی کے کنارے بادشاہ باغ کے قریب ایک نیا کیمپ بنا لیا۔ اس کیمپ کے اندر کھمنڈری سنگھ اور صوبیدار امرو سنگھ آپ کے ساتھ 1000 سپاہیوں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اس کیمپ کی وجہ سے انگریز سرکار کو آپ کے خلاف مہم جوئی میں مزید مشکل ہوئی۔ مارچ میں برطانوی آفیسرز کوئن کیمبل نے قیادت کر کے لکھنؤ پر دوبارہ حملہ کیا اور اس بار وہ لکھنؤ میں حضرت بیگم محل کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے اور لکھنؤ شہر کا قبضہ کر لیا۔ اس بات کی خبر جب مولوی احمد اللہ شاہ کو ہوئی تو انہوں نے روہیل کھنڈ کے اس وقت کے نواب اور شاہ جہاں پور کے نوابوں کے ساتھ مل کر دوبارہ نانا پیشوا کی سربراہی میں انگریزوں کے خلاف ایک مہم کی۔ اس مہم میں دوبارہ انگریزوں کو اس وقت کافی زیادہ نقصان اٹھانا پڑا اور کوئن کیمبل کو مجبوراً ان علاقوں سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ یہ تمام کارروائی مولوی احمد اللہ کی قیادت میں ہوئی اور آپ کی حکمت عملی کے نتیجے میں دوبارہ اس معرکہ میں اس وقت کے باغی فتح یاب ہوئے۔ بالآخر 1858 کو لیفٹیننٹ کولین کیمبل اور جنرل برگیڈ جونیئر کی ریجمنٹ، جو کہ اس وقت ان علاقوں کو کنٹرول کر رہی تھی، ایک مکمل حکمت عملی کر کے نانا صاحب کے خلاف ایک بڑی مہم کا آغاز کرتے ہیں۔ اس دفعہ انگریز سرکار نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اس کے مقابلے میں نانا صاحب نے وہاں سے پیچھے ہٹ کر فرار ہو گئے۔ اس بنا پر مولوی احمد اللہ نے پونین کے علاقے کی طرف ہجرت کی اور وہاں کے راجا جگن ناتھ کے ساتھ اپنے ایلچی کے تھرو کوآرڈینیشن کی کہ آپ انگریز سرکار کے خلاف ہماری اس مہم میں ہمارا ساتھ دیں۔ راجا جگن ناتھ سنگھ نے اس بات پر آمادگی حاصل کی کہ میں آپ سے سب سے پہلے اپنے محل کے اندر ملنا چاہوں گا اور میں آپ کا استقبال کرنے کے لیے آپ کو اپنا ذاتی ہاتھی بھیج رہا ہوں۔ ناظرین، راجا جگن ناتھ جو کہ انگریز سرکار کا مخبر بھی تھا، اس نے انگریز سرکار کے بنائے ہوئے پلان کے مطابق اپنا ہاتھی بھیج کر آپ کو اپنے قلعے کی طرف بلایا۔ جب آپ اس کے قلعے کے گیٹ کے قریب پہنچے تو اس نے توپ کے فائر سے ہاتھی اور آپ پر حملہ کیا، جس سے آپ اسی وقت شہید ہو گئے۔ اس کے بعد آپ کا سر تن سے جدا کر کے لوکل مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا اور آپ جامِ شہادت پانے کے باوجود ایک حریت پسند، ایک ناڈر اور ایک ایسے باغی کے طور پر مشہور ہو گئے کہ دور دور کے لوگ آپ کے جسد خاکی کو دیکھنے آتے کہ یہ کس دلیر ماں کا بیٹا ہے جس نے
تنہ تنہا ایک فوج بنا کر انگریز سرکار کا مقابلہ کیا۔ مسلمان جس جگہ بھی تھے حریت پسند تھے اور اپنے علاقے کی آزادی کے لیے لڑتے رہے۔ آپ علماء اکرام میں سے تھے